بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. آج جس شخص کے بارے میں بات کروں گا، اس شخص کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا. 2 ویڈیوز میری وائرل ہوئی تھی، پہلے ہی ماہ میں. اس کے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب، جو کہ حق خطیب صاحب سے کل مل کے آئے ہیں. سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ حق خطیب صاحب کے پاس آپ کیوں گئے تھے؟ بہت شکریہ جی عثمان بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں سر، حق خطیب سرکار بادشاہ جن کا تعلق بلاوڑا شریف سے ہے، جن کا آستانہ کلر سیدہ میں ہے، میں ان کے پاس کلر سیدہ میں گیا. جو میرے جانے کی وہاں پہ بنیادی وجہ تھی، جو میرے دل میں آیا کہ میں وہاں پہ جاؤں، وہ یہ تھی کہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا، ختم نبوت پہ بات کرتے دیکھا، ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے دیکھا، میں نے لوگوں کے منہ سے ان کے بارے میں بہت سی نیگیٹو باتیں بھی سنی ہوئی تھی، لیکن میں خود جا کے یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آیا جو لوگ بات کرتے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں، کیا ان دونوں میں تضاد ہے یا یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. میں اس وجہ سے گیا تھا سر. اچھا، وہ بات کرتے ہیں ختم نبوت کی. کچھ لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ ختم نبوت کی وہ بات کرتے ہیں اپنی پروموشن کے لیے. دیکھیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ختم نبوت پہ بات کرنا ڈیفرنٹ چیز ہے، اس پہ عمل کرنا ڈیفرنٹ چیز ہے. اب یہاں پہ کچھ ہماری یہاں پہ مذہبی جماعتیں جو یہ بات بولتی ہیں، جی ختم نبوت کے پہرے دار ہم ہیں، حالانکہ ہر مسلمان ختم نبوت کا پہرے دار ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینون کیس ہے؟ صحیح سی بتائیے گا مجھے. دیکھیں عثمان بھائی، میری بات یاد رکھیے گا، جو لبادہ ہوتا ہے نا، لبادہ یہ بڑا محدود ٹائم کے لیے ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا آپ لبادہ اڑیں. دیکھیں، آپ 2 پرسنالٹیز کے اگر مالک ہیں، ٹھیک ہے، بات تو آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ڈوئل پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سر، آپ کتنی دیر پہ ڈیول پرسنالٹی پہ چلتے رہیں گے؟ کوئی تو ٹائم ایسا آتا ہے نا کہ آپ کی شخصیت جو اندر ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. بالکل ایکسپوز تو ہوتا ہے بندہ. میں کل وہاں پہ تقریباً کو 3-4 گھنٹے رہا. اچھا. جتنی دیر ان کی ڈسکشن ہوتی رہی، جتنی دیر وہ بات کرتے رہے، انہوں نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ اللہ کے کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور نظر کرم سے میں جو بھی کرتا ہوں وہ ہوتا ہے. اچھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کرتا ہوں تو ہوتا ہے. جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیں، وہاں پہ کتنے لوگ تھے جب آپ گئے تھے؟ سر، جو میری نگاہ نے دیکھا وہ کم و بیش ہزاروں کے حساب سے تھے. اچھا. عورتیں بے شمار، اچھا. مرد بے شمار. اچھا. یعنی کہ جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی، پہلے میں نے باہر جب گاڑیاں دیکھی تو تحت نگاہ گاڑیاں تھی. ٹھیک ہے. پھر میں اندر گیا تو اندر باہر بھرا ہوا تھا. کیا کوئی جنات بھی ہیں ان کے پاس؟ آپ نے دیکھیں کچھ؟ سر دیکھیں، میں اکثر ویڈیوز میں دیکھتا ہوں ان کے پاس جنات ہے، وہ جنات نکالتے بھی ہیں. دیکھیں سر، جنات وہ جو بات کرتے ہیں، میں نے جو ان کو دیکھا، جو میرے سامنے انہوں نے 3-4 بندوں پہ جنات کے اثرات تھے وہ جو نظر آ رہا تھا، انہوں نے سمپل کیا کیا، انہوں نے ایک بندے کا سر پکڑا اور انہوں نے دم ڈالا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. دوسرے بندے کا انہوں نے خود یہاں پہ ہاتھ رکھا، دم ڈالا، وہ ٹھیک ہو گیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس جو کلام الہی ہے، میں اس کلام الہی کو پڑھتا ہوں اور اللہ پاک اس کلام الہی کے ذریعے شفا دے دیتے ہیں. یہ تو نہیں بولا کہ یہ میں کرتا ہوں. نہیں سر، میں نے جو ان کے الفاظ سنے وہی آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے جتنی بار بات کی یہی کہا کہ میں کلام الہی پڑھتا ہوں اور اللہ کے کرم سے اور نبی پاک کے وسیلے سے اللہ اس بندے کو شفا دے دیتے. اچھا، ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے سنا پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. سر، جو کل کی بات میں بتاتا ہوں، دیکھیں میں تو کل وہاں پہ پریکٹیکلی گیا ہوا تھا. مجھے وہاں پہ ایسے لوگ ملے، ایک بندے کی بیٹی کا معاملہ تھا. میں نے پوچھا، بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے 25 سال 20 یا 25 اس کے راؤنڈ باؤٹ. انہوں نے کہا جی 20 سے 25 سال مجھے انگلینڈ میں ہو گئے. میں وہیں کا ہوں. اچھا. اور ابھی میں جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں پیر صاحب کے پاس آتا ہوں. یہ اس شخص کے الفاظ بتا رہا ہوں. یعنی یہ تو ایجوکیٹڈ بندہ ہے جو یو کے میں پاکستان سے باہر ہے. اچھا، اسی طرح پھر یہ ایک بندے کی بات ہے، امریکہ سے بندے، کینیڈا سے بندے، یعنی مختلف کنٹریز
کہ بندے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں، باقاعدہ ان سے وظائف لیتے ہیں، باقاعدہ اپنے معاملات ان کو بتاتے ہیں، ان کا حل مانگتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اور خطیب صاحب آستانے پہ کتنا ٹائم بیٹھتے ہیں؟ سر میں حیران ہوں اس بات پہ. بہت سے لوگ، بلکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کنٹروورسی بھی چلتی رہی پیر صاحب کے حوالے سے. جو میں نے دیکھا ہے کہ جب میں گیا تو وہ وہاں پہ انہوں نے چیک کرنا شروع کیا لوگوں کو. پہلے تھوڑا واز کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر دم ڈالتے ہیں، پھر باقاعدہ طور پہ لوگوں کو ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں. اور ان کا یہ معاملہ ہے کہ جب تک آخری مریض چاہے صبح کے 7 بج جائیں، نماز کے لیے وہ ضرور اندر جاتے ہیں، ادروائز جب تک آخری مریض نہیں ختم ہوتا وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں. سر میں نے تو سنا یہ نماز ہی نہیں پڑھتے. سنا ہے مطلب جو لوگ کہتے ہیں. سر دیکھیں میری بات سنیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں، میں نے ایک بندے سے بات کی تو اس نے بڑی پیاری بات کی تھی، بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ یہ ضرور کہو کہ نماز پڑھو، یہ نہ کہو کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھو، جوڑ کے پڑھو، ادھر ایسے پڑھو. دیکھیں یہ چیز نماز، روزہ، حج، یہ چیزیں یہ اللہ اور کس کا معاملہ ہوتا ہے؟ بندے کا. پہلی تو بات ہے ایسی بات کو لے کے کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر نہیں پڑھتے تو میں نے ان کے آستانے پہ بہت شاندار مسجد بنی دیکھی. اچھا. تو انہیں کیا ضرورت تھی یہ مسجد بنانے کی؟ پھر انہوں نے اپنے یعنی کہ جہاں پہ وہ خود ہوتے ہیں وہاں سے انہوں نے دروازہ رکھا ہوا ہے نماز کے لیے جانے کے لیے. وہ کیوں رکھا ہے؟ اچھا. اس کے علاوہ پھر میں نے بہت سے ایسے شوائد دیکھے ان کے کہ جو مجھے نظر آیا. اب کئی لوگ دیکھیں، مختلف لوگوں کے مختلف اعتراضات ہیں. پوری ذات اللہ کی ہے. جنہوں نے نہیں ماننا تھا. ابو جہل کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے چچا تھے. انہوں نے آخری ٹائم تک نہیں مانا. اسی طرح خطیب صاحب کی جو میں یہ دیکھیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑنا نہیں مقصد نہیں ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ جہاں پہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں. میں نے ایک چیز وہاں پہ دیکھی، جتنی دیر میں وہاں رہا وہاں پہ ذکر ہوتا رہا. اچھا. ذکر ہو رہا تھا، پڑھائی ہو رہی تھی. اچھا. ہر بندہ صدائیں بلند ہو رہی تھی ختم نبوت کی، ترانے لگے تھے ختم نبوت کے، اور لوگ ہاتھ یوں لہرا کے ختم نبوت کے حوالے سے نعرے لگا رہے تھے. پھر ذکر الہی ہو رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، یہ سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا؟ سر یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں ہر پکچر کے 2 پہلو ہیں، ہر چہرے کے 2 پہلو ہیں. ایک نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے. ہو سکتا ہے میں پازیٹیو لے کے گیا تھا، مجھے پازیٹیو نظر آیا. ہو سکتا ہے نیگیٹو ہو جو مجھے نہیں نظر آیا. مجھے نظر آیا وہاں پہ ذکر ہوتا نظر آیا. مجھے نظر آیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ. سر آپ ایک اور بات، جو بندہ جاتا ہے ہزاروں میں جائے 100 میں جائے، وہاں پہ لگاتار لنگر مل رہا ہے. اچھا. لنگر جاری. مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کو پتہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے؟ کھانا کھلانا تو یہ سخیوں کا کام ہے. یہ ارب پتی لوگ نہیں کھلا سکتے. ارب پتی میں نے دیکھے ہیں، بالکل آگے پیچھے لوگ آپ بھی دیکھیں. یہ کون کھلا سکتا ہے جسے اللہ نے توفیق دی ہے؟ سر جہاں پہ ہر وقت ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. ذکر ہونا، لنگر کا جاری ہونا، مسجد بڑی پیاری بنی ہوئی ہے، وہاں پہ بڑا سسٹم بنا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں وہاں موجود میں دیکھی. اچھا. مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ سر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہال بنے ہوئے ہیں، اوپن ہال، اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں. جو باہر ہیں ایک سائڈ پہ عورتیں بیٹھتی ہیں، دیوار لگی ہے درمیان میں، دوسری سائڈ پہ مرد بیٹھتے ہیں. اچھا. وہاں پہ باقاعدہ جو میں نے دیکھا ہے. اچھا. ان کے 2 ہال ہیں، ان 2 ہالوں میں انہوں نے پارٹیشن رکھی ہوئی ہے. ایک سائڈ پہ مردوں کا ہال ہے، ایک سائڈ پہ عورتوں کا ہال ہے. پیر صاحب خود اونچی جگہ پہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جب دم ڈالتے ہیں تو ایک بندے کو پہلے تو نہیں جاتے نا، پہلے وہ اجتماعی کرتے ہیں. مائک پہ دم ڈالتے ہیں؟ جی مائک پہ ڈالتے ہیں. سر میں نے خود دیکھا ہے جو مائک پہ ڈالتے ہیں. دیکھیں سر، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، لوگ کہتے ہیں اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، سواری یہ کئی لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ان کو کیا لگے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت کے لحاظ سے اچھا لباس، اچھی پوشاک اس ٹائم کہا جاتا تھا. پوشاک اور اچھی سواری، جو اچھا گھوڑا آتا تھا وہ رکھتے تھے، اچھا اونٹ رکھتے تھے اس ٹائم وہ تھے. آج کی جدت کیا ہے؟
اچھی گاڑیاں ہیں, اچھی گاڑی اور اچھا لباس ہے, کھانا پینا اچھا ہے. اگر پیر صاحب پہنتے ہیں تو مجھے لباس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلاف آپ کا ایکٹیویٹی سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. کئی لوگوں نے کیا نا سر, دیکھیں میڈیا کے لوگوں نے کیا نا سر, میڈیا کے لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا ہے, تو اسی لیے میں اس کی سر اس نے طارق جمیل صاحب کو نہیں چھوڑا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ گاڑی میں کیوں گھومتے ہیں, سعد رضوی صاحب کو نہیں چھوڑا گیا. جو بھی اسلام پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے, یہ جو باقی جو سارے لوگ گھومتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ, جو اسلام پہ کام کر سکتے وہ گاڑی پہ کیوں نہیں گھوم سکتا. میری بات سنیں, جو بات کرنے والے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے, کسی کو نہیں چھوڑتے. اس ٹائم ان کے پیچھے لاکھوں ان کے فالورز ہیں, لاکھوں علماء کی شکل میں. اور دیکھیں نا اگلے نے مسجد والا معاملہ, مولانا صاحب نے سٹینڈ لیا تو مسجد دوبارہ الحمدللہ صاحب نے سٹینڈ لیا, اس بات میں بڑا خوش ہوں. دیکھیں نا سر, بالکل حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. اب وہ نہ صرف وہ فیصلہ ہوا ہے بلکہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ کوئی اور مسجد اب نہیں گرائی جائے گی, نہیں گرائی جائے گی. یہ چیز ہے. اچھا عمران صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا, اب آپ نے تو بڑی پازیٹیو باتیں کی, حالانکہ ہم لوگ بڑی نیگیٹو باتیں سنتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پیر صاحب کی کچھ کنٹروورسی چلی, جس طرح اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ان کی کنٹروورسی چلی تھی. اب اقرار الحسن وہ کہہ رہا تھا کہ میں پیر صاحب کو ایکسپوز کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ سارا معاملہ کیا تھا. پھر مجھے ایک بات بتائیں سر, اقرار الحسن بہت اچھا کام کرنے والا آدمی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کام کرنے والا ہے, لیکن اچھے لوگوں سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر اس شخص نے فیصلہ کیا تھا تو پھر ادھورا کیوں رہ گیا؟ دیکھیں نا, ان کا تو آستانہ ابھی بھی چل رہا ہے, جبکہ ان کے بقول کہ میں آستانہ بند کروا چکا ہوں. اس شخص نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, اب ان کا کوئی سسٹم نہیں چلے گا, ایسا ہی کہا تھا. بالکل ایسے ہی کہا تھا. جبکہ میں خود رات کا جو منظر دیکھ کے آیا ہوں, وہاں پہ ہزاروں لوگ موجود تھے. اچھا, رات کس ٹائم گئے تھے آپ؟ سر میں یہاں سے تقریباً وہاں پہنچا تھا, جب میں پہنچا تو عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں گا. عشاء کی نماز کا ٹائم تھا سر. اچھا اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اقرار الحسن کا فیصلہ غلط تھا؟ سر دیکھیں, فیصلے تو بہت سارے انسان کرتا ہے نا سر, اس میں کچھ غلط ہو جاتے ہیں, کچھ صحیح ہو جاتے ہیں. جس لیول پہ اقرار الحسن صاحب نے کام کیا تھا, اگر یہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ زیرو ہو جاتے. بالکل, لیکن جو زیرو نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو کاز ختم نبوت کا ہے وہ صحیح ہے, تو تبھی یہ چل رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ سارے بولتے ہیں جی ختم نبوت کے پیروکار ہم ہیں, دوسرا فراڈیا ہے, یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں, پھر مل کے کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں سر, پیر خطیب صاحب بول رہے ہیں کہ میں پوری دنیا میں جا کے ختم نبوت کی بات کروں گا, آواز کو بلند کروں گا, تو اس چیز کو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس کو ایکسپوز کروں گا. دیکھیں سر, ہمارے معاشرے میں نا ایک عام روش ہے کہ کوئی بھی شخص, جو 2 شخص یا 10 شخص ایک کام میں انوالو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں کہتے. اب پیر فقیری کو چھوڑ دیں یا اس بات کو چھوڑ دیں, اب میڈیا پہ ہم کام کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک چینل والا دوسرے چینل کا نام لیتا ہے اپنے چینل پہ؟ نام بھی نہیں لیتا. تو ایسے ہی ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے جو چیز ہے وہ میری وجہ سے اس کی پہچان بنے. جبکہ آپ والی بات ہے, ختم نبوت ہر بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورت, ہر ایک جس نے کلمہ پڑھا ہے, ختم نبوت کا تحفظ کرنا اور اس کا پرچار کرنا اس پہ فرض ہے. بالکل صحیح ہے. کیوں؟ میں نے جب رات کو بات وہ کر رہے تھے تو ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے میں ایک سپاہی ہوں جو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اچھا, اور میرا یہ فرض ہے کہ میں پوری دنیا میں ختم نبوت کے تحفظ کی بات کروں. ابھی جب میلاد آ رہا ہے, یہ جو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم میلاد منائیں گے بلکہ بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. ابھی میرپور میں بھی ان کا ایک مجھے وہاں پہ بتایا انہوں نے, پیر صاحب نے, جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ 26 تاریخ کو ہمارا میرپور میں ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے ختم نبوت کا, جس میں ان کو مہمان خصوصی بلایا گیا. تو یعنی کہ ان کا ٹوٹل اس ٹائم فوکس ختم نبوت ہے. ٹھیک. اچھا عمران صاحب, آپ نے کنفیوز کر دیا کیونکہ ہم نے باتیں, میں خیر کبھی وہاں پہ میں گیا نہیں ہوں, ضرور انشاءاللہ ہم لوگ چکر لگائیں گے. لاسٹ میں کیا میسج دیں گے ختم نبوت کے حوالے سے؟ سر دیکھیں, میں تو ختم نبوت کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے سر کہ جو ہر بچے, بوڑھے, جوان کو کرنا ہی کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو اس کام کو لے کے چل رہے ہیں وہ کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے, قیامت تک ان کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے, نہ آئے گا. اگر کوئی تصور بھی کرتا ہے, کوئی
تصور بھی کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں میں ہر ایک, یہ سکولوں میں باقاعدہ, کالجوں میں باقاعدہ, مدارس میں تو چل ہی چل رہا ہے, لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے سکولوں میں بھی عام ہونا چاہیے. ابھی ربیع الاول آ رہا ہے, اس میں ختم نبوت پہ باقاعدہ پروگرام ارینج کیے جائیں, سکولوں میں کیے جائیں, کالج میں کیے جائیں, بچیوں کے کی جائے, بچوں کے کی جائے, تاکہ پورے دنیا میں ہمارے بچوں کا میسج پہنچے کہ یہ ختم نبوت کے معاملے میں کتنے اساس ہیں اور کتنے اس کے بارے میں کانشیس ہیں, اور یہ ہمارا ضروری کام ہے جو ربیع الاول میں ہمیں کرنا چاہیے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے جہاں تک بات سمجھ آئی ہے, حق خطیب صاحب کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں سنی تھی, نیگیٹو بھی سنی تھی, پازیٹیو بھی سنی تھی. وہ جیسے بھی ہیں, اگر وہ ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ان کے خلاف بھی ہوں گے, کچھ لوگ بولتے ہیں وہ فیک دم ڈالتے ہیں, مائک پہ ڈالتے ہیں, لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں ہیں, لیکن وہ باتیں ہم لوگ سائڈ پہ رکھیں گے. اس کی ریزن یہ کہ جو بندہ بھی ختم نبوت کی بات کرے گا ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ضرور سپورٹ کریں گے. میں خود بھی وہاں پہ جاؤں گا, جا کے سارا میں دیکھوں گا, اس کے بعد ہم لوگ پھر اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. میں یہاں پہ خطیب صاحب کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا کہ میرے کہنے پہ آنکھیں بند کر کے آپ ان کے پیچھے چل پڑیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ انسان کو حق اور سچ کی راہ کو ڈھونڈنا چاہیے. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.